السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثقلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لٹریری کلب۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ شاعری کے اجزاء کون سے ہیں۔ دوستو، جیسے ہر کامیاب دوا کی کامیابی میں دوا میں موجود اجزاء کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح شاعری کے بھی اجزاء ہوتے ہیں جن سے مل کر شاعری تشکیل پاتی ہے۔ غزل ان میں سے ایک ہے۔ غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں ہرن۔ غزل ہرن کے گلے سے نکلنے والی وہ آواز ہے جو وہ شیر کے خوف سے بھاگتے ہوئے نکالتی ہے۔ لغوی معنی میں غزل کا مطلب عورتوں سے باتیں کرنا یا عشق و محبت کا اظہار یا پھر محبوب کی تعریف کرنا شامل ہے۔ غزل کے 3 حصے ہوتے ہیں: مطلع، مقطع اور اشعار۔ غزل کا پہلا حصہ مطلع کہلاتا ہے جس میں دونوں مصروں میں ایک جیسے قافیہ ردیف ہوتے ہیں۔ مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور تیسرا حصہ مطلع اور مقطع کے درمیان موجود اشعار کا ہوتا ہے۔ دوستو، مطلع اور مقطع کے درمیان موجود ہر شعر کو بیت کہتے ہیں، جبکہ غزل کے سب سے بہترین اور زبردست شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ جیسے سلطان مجروح پوری کا ایک شعر کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ دوستو، شاعری میں اکیلا شعر کہنا یعنی ایک شعر کہنا فرد کہلاتا ہے، اور یہ بھی شاعری کا حصہ ہی ہے۔ حمد بھی شاعری کا حصہ ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ پاک کی تعریف کرنا، اور اس صنف میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح منقبت بھی شاعری کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اشعار کے ذریعے کسی کی تعریف کرنا۔ اس صنف میں زیادہ تر حضرت علی کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ دوستو، اسی طرح مدح سرائی ہے جس کا معنی تعریف و توصیف کے ہیں، اور یہ عموماً قصیدہ میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ قصیدہ ایک لازمی۔ دوستو، مثنوی عربی کا لفظ مثنا سے نکلا ہے اور اس کے معنی 2 کے ہیں: ایسی صنف سخن اور مسلسل نظم جس کے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جائے لیکن ساری مثنوی میں بہر ایک ہی رہے، مثنوی کہلاتی ہے۔ نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مدح رسول۔ اس صنف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، نظم کی صورت میں بیان کی جاتی ہے۔ دوستو، مسدس 6 شعروں کے ایک قطعہ پر مشتمل شاعری کو مسدس کہتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی مسدس حالی سب سے مشہور ہے۔ نظم ایسی صنف سخن جس میں کسی بھی ایک خیال کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے، اس میں اشعار کی پابندی بھی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ رباعی یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 4، یعنی 4 مصروں پر مشتمل شاعری کو رباعی کہتے ہیں۔ سلام نظم ہے جو زیادہ تر شہداء کربلا کی مدح میں لکھی جاتی ہے۔ تحت الالفاظ یعنی بغیر ترنم کے شاعری کی ادائیگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ترتیب سے ملتی رہے۔ والسلام۔